بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کے دور میں ہم ہر روز سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا میں ہم زیادہ تر استعمال فیس بک اور یوٹیوب کا کرتے ہیں۔ تو آپ کو جو اسکرین پر یہ نظر آ رہی ہے یہ تصویر ایک صاحب ہے جو پچھلے 2 ہفتوں سے پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، جس کا نام ہے ڈاکٹر مالک علی کردستانی، جس کا چرچا پورے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہوگا کہ یہ گونگی کو بولنے کی شفا دیتے ہیں، یہ بہرے کو شفا دیتے ہیں اپنے دم کے ذریعے سے۔ بہرا جو ہے سننے لگ جاتا ہے، جس کو گردے کا مرض ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو کینسر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں ان تمام دوستوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر مالا علی کردستانی کون ہے۔ یہ صاحب 2020 میں سعودی عرب میں گرفتار ہوئے اور کچھ مہینہ پہلے ترکی میں ان کے گھر پر چھاپا کیوں مارا گیا؟ دوستو ان کی جو شہرت ہے وہ مجھے ریسرچ میں پتہ چلا ہے۔ مالا علی کردستانی کا تعلق ایران سے ہے اور ایران کے علاقے کردستان سے ہے، اور وہاں پر ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے ایک مسجد میں ملازم یا حفاظت کرنے والے تھے۔ ان کو اپنی ڈیوٹی صحیح نہ کرنے کی وجہ سے ملازمت سے نکالا گیا۔ ان کو چند آیتیں یاد تھی، پھر یہ کردستان کے دیہات کے جو علاقے ہیں وہاں پر چلے گئے، اور جب یہ وہاں چلے گئے تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو ان کو ایک سیاسی جماعت ہے جس کا نام ہے الحزب الدعیم کراتی الکردستانی، انہوں نے ان کو اٹھایا اور پروموٹ کیا۔ وہاں پروموٹ ہوتے ہوئے ایک یوٹیوب چینل بنایا اور اس پر اپنی ویڈیو پوسٹ کرنے لگا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دم کرنے کے پیسے نہیں لیتے، لیکن عراق میں کرتے کیا تھے؟ یہ جو چیزیں شفا کے طور پر لانے کے لیے کہتے وہ بڑی مہنگی ہے، مثلا کلونجی، خالص شہد، اور اسی جگہ سے لانے کو کہتے جو ان کی اپنی جگہ تھی۔ اصل کاروبار تو یہی ہے دوستو۔ پھر یہ سعودی عرب چلے گئے اور انہوں نے مسجد نبوی کے قریب اعلانات شروع کر دیے اور مدینے میں اپنا ایک بیٹھک بنا لیا اور دم کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر سعودی عرب کی پولیس نے انہیں اٹھا لیا، اور جب سعودی عرب کی پولیس نے ان سے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ ان کے پاس نہ کوئی طب کی ڈگری ہے اور نہ کوئی MBBS انہوں نے کیا ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران پتہ یہ بھی چلا کہ ایک موٹی خاتون کو انہوں نے ٹیشو کھانے کا کہا تھا، اور جب یہ ٹیشو اس خاتون نے کھائے تو کچھ دن کے بعد خاتون کی طبیعت اور خراب ہو گئی اور خاتون کو ایمرجنسی میں جانا پڑا۔ جب اس کا معدہ واش کیا تو پتہ چلا اب تک 110 ٹیشو پیپر کھا چکی تھی۔ جب اس کو پولیس نے بلایا تو یہ صاحب ماننے کو تیار ہی نہیں تھے اور کہا کہ اس خاتون نے یہ ٹیشو پیپر میرے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں کھائے تھے۔ ایک دفعہ اس نے ٹی وی شو میں بتایا کہ میں ایکس رے دیکھ کر مرض پہچان لیتا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے ہاتھ میں ایک ایکس رے دیا اور کہہ دیا اس کو کیا مرض ہے۔ دیکھ کر اس نے وہ مرض غلط بتلا دیا۔ اب اس صاحب نے ترکی کا رخ کر لیا اور اگست میں ان کے گھر پر چھاپا ہوا، اور الزام یہی تھا کہ انہوں نے غلط طریقہ علاج لوگوں کو تجویز کیا ہے۔ اس لوگوں کے حالات اور بھی بگڑ گئی۔ پاکستان میں ضعیف العقائد اور کمزور اذہان کے لوگوں کے بہتات ہونے کی وجہ سے اس شخص کے پاکستان آتے ہی اس کی شہرت ہر طرف پھیلنے لگی اور لوگ جگہ جگہ اس کی تلاش میں مارے پھرنے لگے۔ مالا علی کردستانی جیسے مکار انسان جس جگہ بھی جاتا ہے اس کو ملنے والے کا جم گھٹا لگ جاتا ہے۔ لوگ اپنے مریض ساتھ لے آتے ہیں اور کئی دن اس ملاقات کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ مالا علی کردستانی سے ملنے کے لیے صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ خواص اور پڑھے لکھے لوگ بھی بے قرار ہیں۔ آج ہی اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر حمزہ شفاقت نے ٹویٹ کرتے ہوئے وضاحت دی ہے کہ بہت سے لوگ مالا علی کردستانی سے ملنے کے لیے ان کے دفتر سے اپائنٹمنٹ لینے کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔ حمزہ شفاقت نے کہا کہ ان کا مذکورہ روحانی پیشوا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حامد میر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، کل سے کئی دوست مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور مالا علی کردستانی صاحب سے ملاقات کے خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ میرے فارم ہاؤس پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میرا کہیں کوئی فارم ہاؤس نہیں ہے۔ میں ان صاحب کو
کبھی ملا ہی نہ ہو اور نہیں جانتا ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو یہ انفارمیشن اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ یہاں پر پاکستان میں یہ فراڈیا لوگ آتے ہیں اور پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی کرتے تھے۔ تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے۔ میں ملوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔